وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی دوسری پارٹی کی کوئی بندہ حمایت کرے یا اس کے گن گائے یا اس سے کچھ متاثر ہو یا اس کی طرف کچھ جھکاؤ رکھے یا نکل کے اس پارٹی میں چلا جائے تو دنیاوی لحاظ سے اس کو لوٹا کہا جاتا ہے، لوٹا کریسی۔ اور لوٹے کا کوئی اپنا ایمان عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا جدھر منہ کر دیا جائے اسی کا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری جماعت ہے یہ ایک اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ اللہ کی پارٹی ہوتی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری جماعت کا کوئی آدمی ہو اور ان کافروں و مشرکوں کی طرف اپنا رخ کرے، ان کی تعریفیں کرے۔ ہاں، اگر کوئی کبھی اچھا کام ہو جاتا ہے تو اس کا وہ اچھا کام اگر بیان کر دیا جائے تو ساتھ اس کی حیثیت بھی بیان کر دی جائے، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، دوسرا محسوس بھی نہ کرے کہ کہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں ہے یا ایم این ایل کے اندر تو نہیں ہے یا کسی اور جماعت کے اندر تو نہیں ہے یا کسی بریلوی فرقے میں، دیوبندی میں، اہل حدیث میں، یعنی کوئی دوسرا محسوس بھی نہ کرے۔ بالکل ہمارے ساتھیوں کو اپنے ایمان عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی ملت ہیں۔ اور یہ جو سیاسی لوگوں میں وہ کہتے ہیں جیسا چور مچائے شور، تو عمران خان نے واقعی شور بہت مچایا ہے، ان کو چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں۔ بھائی بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی جب کرپشن ابھی سامنے آ رہی ہے نا، جب ان کی پوری طرح سامنے آئے تو یقین کیجئے نواز شریف اور شہباز تو بچے لگیں گے، فضل الرحمان بھی بچہ لگے گا، اتنی عمران خان کی کرپشن ہے۔ اور عقل حیران ہے، یہ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں اس نے باقاعدہ اقرار بھی کیا ہے، اور اتنا ڈھیٹ مشرک ہے اور اتنا وہ ہے کہ اقرار بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیاں ہیں پورے دنیا میں، اندازہ لگے جو کمپنیاں اس کو فنڈز دیتی ہیں، اور خود کہتا ہے میں سب سے بڑا بکاری ہوں یا میں سب سے بڑا جو نا کلیکٹر ہوں، ڈونیشن کلیکٹر ہوں۔ اس طرح کلیکٹ کرتا ہے جس طرح ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، جس طرح اس کا حق ہے، اس طریقے سے یہ کلیکٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ اور اتنے زیادہ جتنے یہ شوکت خانم، ٹھیک ہے بھائی ہاسپٹل ہیں لیکن ہے تو تمہاری جائیداد ہے نا، کسی اور کا اس کے اوپر حکم چل سکتا ہے؟ جو سارا سلسلہ انہی کے نام پر پھر اور زیادہ ڈونیشن مانگتے ہو اور سارا مانگتے ہو۔ ڈونیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ بھی تو ایک یعنی پیسے اکٹھے کرنے والا معاملہ ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے یہاں بحرین میں ایک عام مزدور تھا، یقین کیجئے شروع میں جب میں نے کہا عمران خان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، حالانکہ وہ خود پٹھان تھا، پٹھان بڑے کھرے لوگ ہوتے ہیں، غریب آدمی تھا، مزدور تھا، اس نے کہا اگر زرداری اور نواز شریف نے اگر ایک پلازہ بنایا نا دبئی میں یا لندن میں تو عمران خان 20 بنائے گا، یہ اس کے الفاظ سے یقین کیجیے۔ میں ہنس بھی پڑا، میں کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتا دیکھنا نا یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ واقعی سارے اسی طرح کے ہیں، یقین کیجیے، ایک سے ایک کرپٹ ہے، ایک سے ایک کرپٹ ہے، یقین کیجیے۔ تو یہ مشرک بھی ہے، اور بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ دین کی آڑ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر شرک کرتا ہے اور شرک کراتا ہے۔ تو بالکل ذرا برابر ہمارے کسی ساتھی کا کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، سارے کافر مشرک ہیں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے جہنم کی آگ کے اندر جانا۔ ہمیں تو ہمدردی ہے، ہمیں تو اس انداز سے ہمدردی ہے کہ کتنی بڑی زبردست جنت سے یہ محروم رہ جائیں گے، یہ مزاروں کے آگے جھکنے کی وجہ سے، ان پر چادریں چڑھانے کی وجہ سے، پھول چڑھانے کی وجہ سے، ان کے عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، ان کے واسطے وسیلے دینے کی وجہ سے، ان کے رکوع اور سجدے کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو عمران خان ہے یہ تو بہت بڑا صوفی ہے، یقین کیجیے اس کے اندر اتنی صوفیزم ہے کہ یقین کریں یہ سارے صوفیوں کا دل دادا ہے، اور یہ سجدہ کرتا ہے مزاروں کے اوپر جا کے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے بوسہ دیا ہے۔ وہ بوسہ دیا ہے تو بغیر سجدہ کیے تو بوسہ دیا نہیں جا سکتا، ذرا کھڑے تم بوسہ دو نا چوکھٹ کو، چوکھٹ تو نیچے ہوتی ہے، اس کو بوسہ دینے کے لیے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، مداخلت ہو ہی نہیں سکتی جب تک سازش نہ ہو۔ اب پتہ چلا ہے تو یہاں مذہبی لحاظ سے بھی یہی ہے کہ جب تک آپ سجدہ نہیں کریں گے آپ بوسہ نہیں دے سکتے چوکھٹ کو۔ تو آپ نے چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، پہلے سجدہ کیا ہے پھر بوسہ ساتھ ہی دیا ہے۔ اس طریقے سے پھر یہ امام زامن بھی بندواتا ہے شیعوں سے، پھر بازو کے اوپر پٹا بھی میں نے خود دیکھا ہے بندواتے ہوئے، یا علی مدد کا پٹا، پھر وہ اس میں جو جنتی دروازہ جو خالص جہنمی دروازہ ہے، یقین کیجئے جو اس عقیدے کے ساتھ گزرے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ خالص جہنم کے اندر سے گزرا ہے جہنمی دروازے سے، اس
اس کے اندر بھی لائن لگا کے یہ جناب عمران خان صاحب وہاں سے گزرے ہیں. تو یہ بالکل غلیظ مشرق ہے، جس طرح دوسرے مشرق ہیں، جس طرح فضل الرحمان ہے، طاہر القادری ہے، طارق جمیل ہے، تقی عثمانی ہے، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یقین کیجیے. اور ان کے اکابرین بھی بالکل ایسے تھے، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، شرک اور کفر کے اندر وہ بالکل لت پت تھے. اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں سارے ان کے بڑے جو تھے نا، یہ ان کے انگریزوں کے بھی جو ہے نا جاسوس تھے، ان کے کتے نہ لانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے، تب ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہیں، ایسے نہیں ملتی ہیں. اور خاص کر جن کے نام کے ساتھ سر کا خطاب دیا گیا ہے، سر یا نواب یا خان بہادر، جس کے ساتھ بھی انگریزوں نے دیا ہے، وہ ان کا پٹھو تھا، وہ ان کا چیلا تھا، وہ ان کا جاسوس تھا، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے مسلمانوں کا بڑا ہی قتل و غارت کیا. یقین کیجیے یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ جمہوریت کا نظام بالکل مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے. اس سے زیادہ بدترین نظام کوئی حکومت کا نہیں ہے اس زمین کے اوپر. 75 سال کے بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئے ہی کو نہیں تھے، غلام کی غلامی. اور یہ فریب کار پھر فریب کاری کے ساتھ آیا ہے کہ اب میں تمہیں حقیقی آزادی دلاؤں گا. تو حقیقی آزادی نہیں، حقیقی غلامی کے اندر جکڑو گے. نواز شریف اور شہباز شریف کی غلامی سے نکلو، اور عمران خان اور محمود قریشی اور فواد چودھری کی غلامی میں آ جاؤ. بس ان کا صرف یہ پورا ایجنڈا ہے. اللہ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو، ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو نجات دے.